نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ذکر کریں گے اور تلاش کریں گے شہید کربلا جناب حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے قاتلوں کو۔ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ کوفے کے قریب کرب و بلا کے صحرا میں بہت بڑی مصیبت تھی، اور یہ کرب و بلا کا حادثہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب حضرت حسین ابن علی جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی لخت جگر اور نور نظر اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم کی تھی اور یہ تاکید کی تھی کہ اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر تمہیں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، دشمنی نہ کرنا، میرے اہل بیت کے درپے نہ ہو جانا، ان کی عزت، ان کا نام، ان کی ناموس اور ان کی عفت و عصمت کا خیال کرنا۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام کے خطبے اور خطاب اور فرمان کے باوجود شر پسند عناصر نے اور دہشت گردوں نے جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو پہلے تو بوریوں کے بوریاں خطوط لکھ کر بلایا، اور پھر جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور جناب حسین ابن علی علیہ السلام کی جان و مال کے درپے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اللہ اکبر، ایک بہت بڑا ظلم ہوا۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام نے ایک مسلمان اور مومن کا قتل ناحق حرام کیا ہے، اور یہاں ظالموں اور دہشت گردوں نے کسی اور کو نہیں، خود نبی رحمت علیہ السلام کے پیارے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ جناب حسین، جنہیں نبی پاک علیہ السلام جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام اپنے آپ کو سواری بنا لیا کرتے تھے اور جناب حسین کو سوار بنا لیا کرتے تھے۔ تو اس حادثے میں جو نقصان ہوا اور جو شہادتیں ہوئیں جناب حضرت حسین اور اہل بیت حسین، اہل بیت رسول علیہ السلام کی، تو آج ہم شیعہ کتب سے جناب حضرت حسین ابن علی اور اہل بیت حسین کے قاتلوں کی نشاندہی کریں گے کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے کون تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیعہ مورخ اپنی کتاب الاحتجاج
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 پر، اور ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے اندر صفحہ نمبر 503 اور 222 پر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے قاتل کون تھے۔ اس سلسلے میں چند جوہلا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی عظیم الشان جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ تو آج ہم پوچھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیمار کربلا امام سجاد امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور جناب حضرت امام زین العابدین جن کا لقب تھا، اللہ اکبر، نام ان کا علی تھا، ان کے باپ کا نام حسین تھا، ان کے دادا کا نام علی تھا، اور ان کے پردادا کا نام ابو طالب تھا۔ اللہ اکبر، بیمار کربلا، مریض کربلا، امام زین العابدین امام علی بن حسین بن علی علیہ السلام ہمیں بتائیں گے کہ جناب حسین اور اہل بیت حسین کے قاتل کون۔ طبرسی اپنی کتاب الاحتجاج کے اندر لکھتا ہے، لما عطا علی بن حسین، کہ جب حضرت علی بن حسین امام زین العابدین کوفہ آتے ہیں، کربلا سے جب ان کو اسیر کر کے قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا، وکانا مریضن، اور جناب امام زین العابدین بیمار تھے، جب کوفہ پہنچے، وَإِذَا النِّسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، جب کوفہ پہنچے تو دیکھا کہ راستوں میں، چوکوں میں اور چراہوں میں کوفے کی خواتین کھڑی ہیں، وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ، اور کوفے کے مرد حضرات بھی ان عورتوں کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے رو رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب امام زین العابدین اور اہل بیت حسین کو کرب و بلا سے قیدی بنا کر کوفے لایا گیا، تو امام علی بن حسین امام زین العابدین دیکھتے ہیں کہ راستوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، روڈوں پر کوفے کی عورتیں اور کوفے کے مرد یہ سارے کے سارے رو رہے ہیں۔ تو امام علی بن حسین امام زین العابدین بیمار کربلا کہنے لگے، ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ سارے اہل کوفہ حسین اور اہل بیت حسین پر رو رہے ہیں۔ ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ کوفے والے ہم پر رو رہے ہیں، ان کے علاوہ کون ہے کہ جس نے ہمارا قتل کیا؟ جب امام زین العابدین امام علی بن حسین دیکھتے ہیں کہ کوفے میں مرد اور عورتیں زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، کہنے لگے فمن قاتلنا غیرہم، ہاں جی، ہمارے قاتل بھی تو یہی ہیں، انہوں نے ہی ہمیں قتل کیا۔ اللہ اکبر، ان کے سوا کون ہے جس نے ہمیں قتل کیا؟ تو امام علی بن حسین امام زین العابدین نے یہ بات بتا دی، قاتل بھی تم ہو، اور اے قاتلو روئے بھی تم جا رہے ہو، یعنی چور جو ہے وہ ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ ملا باقر مجلسی جلال العیون کے اندر لکھتا ہے، امام زین العابدین امام علی بن حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ اکبر، ہاں جی، امام علی بن حسین امام زین العابدین لوگوں کی طرف آئے
اور لوگ جو ہے وہ داڑیں مار مار کر روئے جا رہے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین۔ امام زین العابدین نے ان لوگوں سے کہا اس کو تو چپ ہو جاؤ، رونا پیٹنا بند کرو۔ اور پھر امام زین العابدین وہو قائم کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واسنا علیہ وصلی علی نبیہ، خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی رحمت علیہ السلام پر درود پڑھا۔ ثم قال، پھر امام زین العابدین نے کہا ایھا الناس، اے کوفے والو، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے یقیناً وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے، فانا علی بن الحسین، میں علی بن حسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین امام علی بن حسین کوفے والوں سے کہتے ہیں اے کوفے والوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حل تعلمون انکم کتبتم الی ابی، میرے باپ کو تم ہی نے تو خط لکھے تھے، میرے باپ حسین ابن علی کو خط لکھ لکھ کر بلانے والے تم، وخدعتموہ، اور دھوکا فراڈ کرنے والے بھی تم ہو، وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق، اور تم عہد و پیمان کرنے والے بھی تم ہو کہ حسین ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ حسین کو خط لکھ کر بلایا، حسین سے فراڈ کیا، حسین کو عہد و پیمان دیے، ثم قتلتموہ، ہاں جی، ثم قاتلتموہ، پھر تم نے جناب حسین کو قتل کیا، اور اللہ اکبر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ امام علی بن حسین کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، کن آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین کے نانا جان تمہیں کہیں گے قتل تم عترتی، تم نے میرے اہل بیت کو قتل کیا، فلستم من امتی، جاؤ تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ملا باقر مجلسی کی جلال العیون ہے اور صفحہ نمبر 222 ہے۔ امام زین العابدین کوفے میں کھڑے ہو کر حضرت حسین ابن علی اور اہل بیت حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہی تو یہ ہیں کہ جنہوں نے جناب حسین کو شہید کیا، اور کہا کہ کوفے والوں خوش مت ہو، حسین اور اہل بیت حسین کے قتل کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، اس سزا اس جرم کی پاداش میں اللہ ذوالجلال نے تمہیں جہنم کی سزا دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف جناب زینب بنت علی نے خطبہ دیا علیہ السلام، حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی زینب جناب حسین کی بہن، اور زینب جناب امام زین العابدین کی پھپھی، وہ بھی کوفے والوں کو کہتی ہے کہ اے اہل کوفہ، اے فراڈ کرنے والو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتبقون اخی، تم میرے بھائی حسین کا ماتم کرتے ہو جبکہ قتل کرنے والے بھی تم ہو، اور جاؤ تمہیں زینب بنت علی کی بد دعا ہے، قیامت تک روتے رہو گے پیٹتے رہو گے، اپنے منہ اپنے ہاتھ مار پیٹ کرتے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور کتاب ہے ہاں جی، خلاصۃ المصائب، کاظمی کتب خانے سے چھپی ہوئی، وہ لکھتا ہے کہ جاءت وفی روایت صحیحہ، صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی اور اہل بیت حسین کو شہید کرنے والے لیس فیہم شامی ولا حجازی، جناب حسین کی جان اور مال کے اور عزت کے درپے ہونے والے قاتلین حسین میں نہ کوئی شامی تھا نہ کوئی حجازی تھا، بل جمیع من اہل الکوفہ تھی، حضرت حسین کو شہید کرنے والے سارے ہی کوفی لا یوفی تھے۔
اللہ اکبر، قاتل بھی یہی ہیں، ماتم بھی یہی کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے اور زینب بنت علی نے قاتلین حسین کی نشاندہی کر دی۔ اللہ انہیں دنیا میں یوں ذلیل رکھے گا، اور قیامت کے دن قرآن کا یہ اعلان ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا، جو بھی کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر شہید کرے گا، قتل کرے گا، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔